معزز سامعین گرامی قدر، ابھی عشاء کے بعد سیالکوٹ میں ایک پروگرام ہے، اس لیے بھائی طارق سے یہ گزارش کی تھی کہ پہلی گفتگو کا موقع دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، اللہ رب العزت اس مجلس کے اوپر اپنی برکتوں کا نزول فرمائے۔ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، پروفیسر سعید کلیروی صاحب، بھٹوی صاحب، یہ ہمارے دلوں کے بڑے قریب لوگ ہیں اور ان کے ساتھ ایک عرصے سے گہرا تعلق بھی ہے، والد کے رفقا بھی ہیں، ہماری سرپرستی بھی کرتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو تو آپ ان علماء کی سماعت فرمائیں گے۔ میں چند ایک باتیں کر کے آپ کے سامنے اپنے معافی ضمیر کا اظہار کروں گا۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اٹھائی ہے، اور اس کی حفاظت کا جو طریقہ اللہ رب العزت نے اختیار کیا ہے، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ کاغذ کے اوپر یا سلوں کے اوپر یا تختوں کے اوپر یا عام جلدوں کے اندر محفوظ نہیں رہے گا، بلکہ قیامت تک بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ اس وقت تک قیامت بھی قائم نہیں ہو سکتی جب تک ایک بھی زندہ دھڑکتا ہوا دل اس کا حافظ موجود ہوگا، قیامت بھی قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب شفا ہے، یہ کتاب ثواب ہے۔ بہت سے باطل فلسفے اس حوالے سے بھی معروف ہیں، جی یہ صرف کتاب ہدایت تھی، اس کے اندر نہ شفا ہے نہ ثواب ہے، یہ تصور بھی غلط ہے۔ ہمارے ہاں تو ایک ایسا گمراہ شخص بھی پایا جاتا ہے جہنم میں، جو کہتا ہے کہ چھڑے حافظ کی کوئی فضیلت ہی نہیں۔ یعنی اگر قرآن پاک کو، یہ بات درست ہے کہ قرآن پاک کو ہدی للناس بھی کہا گیا ہے، اس بات کا انکار نہیں ہے، اور یہ بات بھی درست ہے کہ قرآن پاک کے ترجمے کو سمجھنے کے لیے 14 علوم کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو باتیں فلسفہ معاشرے میں پھیلا ہوا کہ قرآن پاک کو اس وقت تک سمجھا نہیں جا سکتا جب تک آپ 14 علوم کے ماہر نہ ہو جائیں، آپ قرآن پاک کو پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، یہ ایک باطل فلسفہ ضرور موجود ہے۔ ہاں، جس نے ایک فلسفہ موجود ہے باطل، جس نے قرآن پاک کا ترجمہ خود کرنا ہے، اس کو تو 14 علوم چلو آنے چاہیے، لیکن جس نے ترجمہ صرف پڑھنا ہے، اس کو تو صرف اردو کی زبان آنی چاہیے۔ یہ باتیں درست ہیں، لیکن کیا ان باتوں کو سوچ کے آپ کے ذہن میں یہ فلسفہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کتاب ثواب ہی نہیں رہی، کتاب شفا ہی نہیں رہی؟ یہ اس نے نوجوان فکر کو، نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے الفاظ بولتا ہے۔ آپ کے سامنے صرف ایک مثال دوں گا، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ الف لام میم، وہ کہتا ہے چھڑے حافظ کی کوئی فضیلت نہیں، جس چیز کو سمجھا نہ جائے اس حرف کی کوئی فضیلت نہیں۔ آپ مجھے بتلائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے ثواب کو بیان کرنے کے لیے جو حرفوں کا انتخاب کیا، قیامت تک کے لیے ان باطل فلسفوں کو رد کرنے کے لیے کیا۔ الف لام میم، ان کا کوئی ترجمہ کسی کو آتا ہے؟ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی انسان قیافہ لگائے، قیاس کرے، اجتہاد کرے، ٹرانسلیشن اور ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرے، لیکن الف لام میم کا کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ نے کہا یہ الف لام میم پڑھنے کے اوپر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 30۔ ایک الف کے اوپر 10 ہیں، لام کے اوپر 10 ہے۔ اس کی ٹرانسلیشن پتہ نہیں ہے، اس کا ترجمہ پتہ نہیں ہے، کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ تو خالی پڑھنے سے ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ خالی پڑھنے سے بھی ثواب ملے گا۔ دوسری بات، کتاب شفا بھی ہے، کتاب شفا بھی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ بھی غلط العام ایک معروف ہے کہ کتاب شفا ہے، مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کہا ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین، اور دوسری جگہ پہ بھی کہا، کئی جگہ کہا، احادیث میں آتا ہے۔ لیکن یہ جو کتاب شفا ہے، کیا یہ شفا اس کتاب کو گلے میں لٹکانے سے مل جائے گی، بازو پہ باندھنے سے مل جائے گی، الماری میں رکھنے سے خیر و برکتوں کا نزول ہو جائے گا؟ یہ باطل فلسفہ بھی سمجھنا چاہیے۔ عجیب بات یہ ہے، عجیب بات ہے۔
شہد میں شفا ہے، زمزم میں شفا ہے، کلونجی میں شفا ہے، ساری حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہیں. لیکن ایمانداری سے بتلائیے، اگر کوئی شخص آپ جیسے ایک ایسا شخص یہاں پہ ایسا بھی ہوگا جو کوئی کلاس نہیں پڑھا ہوگا، وہ بھی اس کے سامنے بھی اگر کوئی شخص شہد کو یا زمزم کو گلے میں لٹکا کے پھرنا شروع کر دے گا تو وہ کیا کہے گا؟ یار یہ بڑا جاہل ہے، یہ شہد پیے گا تو شفا ملے گی، یہ زمزم پیے گا تو شفا ملے گی. کیا شہد لٹکانے سے شفا مل سکتی ہے؟ زمزم لٹکانے سے شفا مل سکتی ہے؟ تو قرآن پاک پڑھے بغیر لٹکانے سے شفا کیسے مل سکتی ہے؟ قرآن پاک بھی پڑھیں گے، شفا مل جائے گی. پھر ان لوگوں کو اگر سمجھایا جاتا ہے جناب آپ فلاں سے جو تعویذ لے کے آتے ہیں ایسا نہ کیجیے، جی وہ تعویذ کلام اللہ کا لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر قرآن پاک کی آیتیں درج ہیں. آپ یہاں سے عقل کا ٹھوکر کھانا اور عقل کے باطل ہونے کا اور عقل کو وحی سے اگر آزاد کر دیا جائے تو کیسے کیسے نمونے پیش آتے ہیں. آپ خود یہاں سے اتنی سی بات سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک کا تعویذ لکھا ہے. کس نے لکھا ہے؟ پیر صاحب نے لکھا ہے. اب انہوں نے لکھ دیا ہے جی یہ شرکیہ کیسے ہو گیا؟ اس کے اوپر تو قرآن پاک لکھا ہوا ہے. او بھائی ذرا بات کو سمجھنا، تعویذ پیر نے لکھا، اس کے اوپر ایک آیت لکھی، اس نے کہا گھر کے سرانے کے نیچے رکھ دو، الماری میں رکھ دو، خیر و برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا، رزق کھل جائے گا. عقل کے اوپر کیسے پڑتا ہے وہ بندہ؟ کوئی بھی، ہم جتنے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں سب اپنے گھروں میں جائیں، الماری کے اندر پورا قرآن پڑھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ پڑھا ہوتا ہے. الماریوں کے اندر جہاں پہ آپ نے کتابیں رکھنے کا کوئی آلنا وغیرہ بنایا ہوتا ہے وہاں پہ قرآن پڑھے ہوتے ہیں. وہ پورے کا پورا قرآن الماری میں پڑھا ہے، اس سے خیر و برکتوں کا نزول نہیں ہوا. پیر نے ایک آیت لکھ دی ہے، الماری میں رکھ دینی ہے، خیر و برکتوں کا نزول ہو جائے. یہ عقل کے اوپر ماتم کرنے کی بات ہے. یہ باطل فلسفے معاشرے کے اندر موجود ہے. قرآن پاک کی محفل کے اندر آپ سب آئے ہیں، قرآن پاک کو اچھی طرح پڑھنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ تلاوت کو اپنی غنا کے ساتھ اچھی آواز کے ساتھ پڑھنے کی کوشش جستجو نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو اڑ اڑ کے پڑھتا ہے اس کو دوہرا ثواب ہے. قرآن پاک کا ایک حق ہے پڑھا جائے، ایک حق ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے، لیکن ایک حق ایسا بھی ہے کہ اس کو معاشرے کے اوپر نافذ کیا جائے. بہت سے لوگ پڑھ تو لیتے ہیں، بہت سے لوگ عمل تو کر لیتے ہیں. عمل کرنے والے تھوڑے ہوتے ہیں پڑھنے کی نسبت، لیکن عمل کرنے والے بھی آپ کو مل جائیں گے. لیکن وہ عمل کرنے والے بھی اس قرآن کو بطور نظام معاشرے کے اوپر لاگو نہیں کرنا چاہتے. یہ سسٹم وہ نہیں سمجھتے وہ خود بھی. اور کہنے کا مطلب آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، آپ کا عقیدہ اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی بات حرف آخر ہے، رسول اللہ کا دین حرف آخر ہے، رسول اللہ کا نظام حرف آخر ہے. حتیٰ کہ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، جو اللہ کے منکر ہوتے ہیں نا، وہ بھی اپنے آپ کو مخلوق مانتے ہیں. انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا ہم خالق ہیں، وہ کہتے ہیں مخلوق ہیں. کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہمیں بنایا کس نے ہے. ہم سب مخلوق ہیں، ملحدوں کے نزدیک بھی مخلوق ہیں. ایک خالق ہے، اس نے ایک قرآن دیا، ایک سسٹم دیا، ایک نظام دیا کہ یہ آپ نے اس کے مطابق چلنا ہے. اگر آپ کی مشینری، آپ کا معاشرہ، آپ کی معاشرت، آپ کے معاملات، آپ کی عدالت، آپ کی سیاست اس کے بغیر چلے گی تو سپارک کر جائے گی. کمپیوٹر کے ساتھ بکلیٹ آتا ہے، واشنگ مشین کے ساتھ آتا ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز جو انسان ایجاد کرتا ہے ساتھ بکلیٹ لکھتا ہے کہ اس طرح چلائی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، معاشروں کو بنایا، قوموں کو بنایا. یہ ساری دھرتی کے اوپر ایک سسٹم اللہ رب العزت نے انسانوں کا چلایا ہوا ہے. وہ کیا بغیر نظام کے؟ کیا اس کی کوئی مینول بک نہیں ہے؟ کیا اس کی کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وہ نظام نافذ نہیں کیا؟ اور دکھ اور افسوس کی بات ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے اور بڑے بڑے، کسی کو تان کرنا مقصود نہیں ہے، علماء بھی یہاں پہ ایسی ٹھوکر کھاتے ہیں. نظام کس کا چلنا چاہیے دھرتی کے اوپر؟ اللہ کا. مخلوق کا بنایا ہوا نظام اعلیٰ ہو سکتا ہے اللہ کے نظام سے؟ آپ سرمایہ دارانہ نظام کو، کمیونزم کو، سوشلزم کو، اشتراکیت کو، سب کو ذرا اپنی نظروں کے سامنے لے کے آئیں
ان کے خاکے اپنے دماغ میں چلائیں. دنیا کے جتنے نظام، جتنے قوانین انسانوں نے بنائے ہیں، شرح صدر سے کہتا ہوں، قسم کھا کے بھی کہہ سکتا ہوں، انسانوں کے بنائے ہوئے جتنے بھی نظام ہیں ان کے اندر ہر چیز کے بارے میں، ہر عمل کے بارے میں، ہر ایکٹ اور ایکشن کے بارے میں حکم موجود نہیں ہے. قرآن پاک اللہ کا نظام واحد ایسا نظام ہے، یہ جو میں ہاتھ کی حرکت کر رہا ہوں، یہ جو میں بول رہا ہوں، یہ جتنی بھی آپ حرکات کر رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، واحد کائنات میں ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، ایک قانون ہے جس کے اندر ایچ اینڈ ایوری ایکٹ، ہر عمل، ہر قول، ہر فعل کا حکم موجود ہے. یا تو مباح ہوگا، یا مستحب ہوگا، یا واجب ہوگا، یا حلال ہوگا، یا حرام ہوگا. آپ حیران رہ جائیں. آپ یورپ کے نظاموں کا مطالعہ کریں. یعنی انسان ایسا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مضبوط سسٹم دیا ہوا کہ ہمارے ہر عمل کے اوپر ایک شرعی حکم ہے. دنیا کے اندر انسانوں کے بنائے ہوئے نظام کے اندر کسی موومنٹ کے اوپر، کسی ایکشن کے اوپر کوئی لا موجود نہیں. یہ تو ایک میں نے آپ کو سمپل سی مثال دی ہے. آپ ذرا غور کریں، فیٹس جو انسان ماں کے پیٹ کے اندر جنین ہوتا ہے، رحم مادر کے اندر جو قرار پکڑتا ہے نطفہ، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کا مطالعہ کیجئے. انسانوں کے بنائے ہوئے کس قانون نے آج تک فیٹس کے حق کے بارے میں، اس جنین کے حق کے بارے میں گفتگو کی ہے؟ اسلام واحد نظام ہے جو رحم مادر کے اندر جانے والے نطفے کے حق کے بارے میں بھی بلاغ کرتا ہے کہ اس کو بھی نہیں گرایا جا سکتا، اس کو بھی قتل نہیں کیا جا سکتا. یہ کتنا منظم، کامل ایک سسٹم ہے. اگر آپ کا اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ایک سسٹم ہے، یہ ایک نظام ہے، یہ مکمل ہے، یہ بات تو ہے مسلمانوں کو سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ مکمل سسٹم ہے تو اس کو کھڑا کرنے کی ہم کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس نظام کو زمین کے اوپر، دھرتی کے اوپر، معاشرے کے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمارا عمل شعیب علیہ السلام کی قوم جیسا ہے، پرانی قوموں جیسا ہے کہ تیری نماز مسجد تک محدود رہے. اور میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، آپ مسجد میں لمبے لمبے سجدے کریں، لمبے لمبے رکوع کریں، سبحان اللہ پڑھیں، ساری ساری رات تسبیحات نکالتے رہیں، عالم کفر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اللہ کی ضربے لگا، یک ضربی، شہ ضربی، چہار ضربی، ذکر کر، سجدے کر، رکوع کر، عالم کفر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن جب آپ یہ بات کہیں گے، آپ میں سے ایک دو یا کچھ لوگ بھی صرف یہ بات کہیں گے نا، صرف اتنی سی بات کہ رسول اللہ کا دین صرف مسجد کے لیے نہیں ہے، رسول اللہ کا دین صرف منبر و محراب کے لیے نہیں ہے، رسول اللہ کا دین بازار کے لیے بھی ہے، معاملات کے لیے بھی ہے، معاشرت کے لیے بھی ہے، سیاست کے لیے بھی ہے، ریاست کے لیے بھی ہے، عدالت کے لیے بھی ہے. تو پورا کفر آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. رسول اللہ کا نظام معاشرے میں لاگو کرنے میں ان کو کیا ٹینشن ہے، کیا اضطراب ہے؟ آپ نے اس بارے کے اوپر کبھی غور نہیں کیا، کیونکہ آپ پیدائشی مسلمان ہیں، میں اور آپ پیدائشی مسلمان ہیں. ہم نے اس نعمت کو صحیح معنوں میں سمجھا نہیں. ایک ایسا سسٹم ہے، ایک ایسا لا ہے، ایک ایسا کلیہ ہے کہ جب بھی نافذ ہوگا، جب بھی لاگو ہوگا. یہ آپ جدید مفکرین کی فکر سے جو متاثر ہو جاتے ہیں نا، یہ کہ 1400 سال قبل کا تھا. اللہ کی قسم 1400 سال قبل بھی جو نتیجہ اس کا نکلا، 1400 سال بعد بھی وہی نتیجہ اس کا نکلے گا. آپ زیادہ پیچھے نہ جائیے. اسلام کی کلیات میں سے ایک جز کو سعودی عرب نے، خلیجی ممالک نے، اسلامی ریاستوں نے نافذ کیا. کس کو؟ حدود اللہ کو، صرف حدود اللہ کو. یاد رکھیے، یہ ایک ایسا فارمولہ جیسے H2O پانی کا فارمولہ ہے نا، جب بھی دو ہائیڈروجن ایٹم ملیں گے، ایک آکسیجن کا ایٹم ملے گا، کیا بنے گا؟ پانی. اگر 1400 سال پہلے ملے تب بھی پانی بنے گا، آج ملے تب بھی پانی بنے گا. اسی طرح اسلام ایک ایسا سسٹم اور نظام ہے، 1400 سال پہلے لاگو ہوگا، معاشرے سے زنا ختم ہو جائے گا، معیشت ترقی کر جائے گی. لوگ خود آ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، اللہ کے رسول ہمارے اوپر حد کو قائم کر دیجئے. ایسا معاشرہ، ایسا سسٹم قائم ہو جاتا ہے اس نظام کے نافذ ہو جانے کے بعد کہ لوگ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر کے اپنے پاس لے جائے. یہ نظام 1400 سال پہلے آیا،
معاشرے سے زنا ختم ہوا، معیشت نے ترقی کی۔ چند سال قبل سعودی عرب خلیجی ممالک نے اس نظام کے ایک جز حدود اللہ کو نافذ کیا۔ آپ حیران رہ جائیں گے، گوگل اٹھائیے، سرچ کیجئے، آج علم آسانی سے رسائی موجود ہے، سرچ کریں۔ سعودی عرب میں، پورے سعودی عرب میں ایک سال میں جتنے جرائم ہوتے ہیں نا، ایک سال میں قتل ملا لیجئے، ڈکیتی، چوری، ہر جرم کو جمع کر لیجئے، سعودی عرب میں ایک جز ہے نا حدود اللہ اس سسٹم کا، پورے ایک سال میں جتنے جرائم سعودی عرب میں ہوتے ہیں، نیو یارک میں ایک دن میں اس سے زیادہ جرائم ہوتے ہیں۔ کہاں گیا فلسفہ کہ 1400 سال پہلے کا سسٹم تھا، اب آئے گا تو امن نہیں آئے گا؟ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو اب بھی آئے گا تو امن آئے گا، لیکن یہ سسٹم لے کے کون آئے گا؟ یہ بات غور طلب ہے۔ کیا یہ سسٹم سیکولر؟ کیا یہ سسٹم سیکولر جماعتیں لے کے آئیں گی؟ کیا یہ سسٹم وہ لوگ لے کے آئیں گے جن کو آپ یہ کہتے ہیں چور ہیں، ڈاکو ہیں، اور مولویوں کو آپ کہتے ہیں کہ ممبر رسول کے اوپر سیاست کی بات نہ کی جائے؟ ممبر رسول کے اوپر یہ سیاست کی بات نہ کی جائے، کیوں؟ یہ سیاست چوروں کا کام ہے، سیاست وڈیروں کا کام ہے، سیاست لٹیروں کا کام ہے، سیاست جگیرداروں کا کام ہے۔ آپ نے بھی تو پھر علماء کو، مولویوں کو، طلباء کو صرف رسول اللہ کے ممبر کا وارث جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ میرے بعد نبی نہیں آئیں گے، علماء آئیں گے، اور وہ علماء میرے وارث ہوں گے۔ کیا وہ وارث صرف ممبر رسول کے ہوں گے، سیاست رسول کے نہیں ہوں گے، خلافت رسول کے نہیں ہوں گے، ریاست رسول کے نہیں ہوں گے، تخت رسول کے نہیں ہوں گے؟ کیا آپ اپنے بچے دینی مدرسوں میں اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ 8 سال بخاری مسلم پڑھ کے قرآن کا مطالعہ کر کے جب نکلیں تو نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگائیں، عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائیں؟ کیا علماء اور دینی طلباء سیکولر جماعتوں کے پیچھے چلنے کے لیے آئے ہیں کہ رہنما بننے کے لیے آئے ہیں؟ علماء، اللہ کی قسم، علماء رہنمائیں، مقتدائیں، پیشوائیں، رہبر ہیں، امام ہیں۔ ایک عام مسجد کا مولوی چاہے عالم نہ ہو، اس کو آپ کہاں کھڑا کرتے ہیں؟ اپنے سے آگے کھڑا کرتے ہیں کہ پیچھے کھڑا کرتے ہیں؟ آگے کھڑا کرتے ہیں۔ لیکن جب ریاست رسول، کیا یہ اسلامی ریاست ہوتی ہے، اس کے اندر جو سیاست ہے وہ رسول اللہ کے سسٹم کے بغیر اور نظام کے بغیر ہونی چاہیے؟ علماء بیٹھے پوچھ لیجئے، رسول اللہ دنیا سے گئے، ممبر رسول کا جس کو وارث بنایا، ریاست مدینہ کا بھی اسی کو وارث بنایا۔ رسول اللہ کس کو اپنے مصلی کے اوپر کھڑا کر کے گئے تھے؟ ابو بکر کو۔ ابو بکر کے بعد کون آئے؟ عمر۔ کیا صرف مصلی کے امام تھے کہ ریاست کے بھی امام تھے؟ عثمان مصلی کے امام تھے کہ ریاست کے بھی امام تھے؟ علی مصلی کے امام تھے کہ ریاست کے بھی امام تھے؟ یہ آپ کو باطل فلسفہ سرمایہ دارانہ نظام نے، وڈیروں نے، چوروں نے، لٹیروں نے آپ کے ووٹ بینک کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آپ کو یہ مغالطہ ڈالا ہوا۔ مذہبی جماعتوں کو ووٹ نہیں دینا، مذہب پسندوں کو ووٹ نہیں دینا، یہ ووٹ آپ کے ضائع چلے جائیں گے، یہ جی چوروں کے ہونے چاہیے، یہ لٹیروں کے ہونے چاہیے، یہ جی تھانہ کوٹ کچہری کے ہونے چاہیے، یہ پیٹ کے چکر میں، روٹی کے چکر میں آپ کو ایسا مغالطہ ڈالا ہوا کہ آپ جو اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم رسول اللہ کی ہر بات، قول، فعل، عمل کو قرآن کی طرح ماننے والے ہیں، ہم نے کیا ماننا؟ ہم نے تو سیاست رسول کا انکار کر دیا۔ ہم تو نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگانے والے ہیں، ہم تو عمران خان زندہ باد کے نعرے لگانے والے ہیں۔ ہم نے آج تک یہ کوشش کی ہے کہ آپ اہل توحید نے کبھی آج تک یہ کوشش بھی کی ہے، 75 برس گزر گئے، کہ آپ ایک اپنا حلقہ ہی بنا لیں؟ نہیں، حلقہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ ہم کی ایک سیٹ بنا لیں، نہیں کی، وہ تو بڑی دور ہے کہ یونین کونسل پورے پاکستان کے اندر آپ اپنے ووٹ بینک کے پر نہیں جیت سکتے۔ یہ آج ننگار خانے میں توتی کی آواز آپ کو محسوس ہو سکتی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا آپ کو یہ ادراک ہوگا، آپ کو یہ شعور ہوگا کہ ہمیں بھی سیاست رسول اور تخت رسول کے اوپر ایسے لوگوں کو بھیجنا چاہیے جو رسول اللہ کے صرف مصلی کے وارث نہ ہو، ممبر کے وارث نہ ہو، بلکہ ان کی ریاست کے وارث بھی ہوں۔ بتائیے، آپ ایمانداری سے بتائیے، علماء بیٹھے پوچھ لیجیے گا میرے جانے کے بعد کھل کے، کیا اسلامی ریاست کا سربراہ
ایسا ہو سکتا ہے کہ اذان ہو تو فجر کی امامت نہ کرا سکے. چلو شاید 75 برس میں ایسا تو کوئی آیا ہو جو عصر اور ظہر کی جماعت کرا سکتا ہو. فجر کی نماز بتائیے آج تک سب کا مطالعہ کیجیے, کوئی ایک بھی ایسا ہے جو فجر کی امامت کروا سکتا ہو؟ ہم نے مغل بادشاہوں کے خلاف بڑی باتیں کی, جی ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے, اور جیسے بھی تھے جو بھی آپ نے تاریخ میں پڑھا ہے, جب اذان ہوتی تھی خود امامت کرایا کرتے تھے, جب جمعہ ہوتا تھا خود خطبہ دیا کرتے تھے. تو کیا اسلامی ریاست کے سربراہ کی کم از کم اتنی اہلیت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہو, 5 وقت کا امام ہو, خطبہ جمعہ پڑھا سکتا ہو؟ کیا یہ ایک بدیہی باتیں, یہ ایک یقینی باتیں ہیں, یہ باتیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ کو ابلاغ کرنا چاہیے, گھر گھر پہنچانا چاہیے. اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں طارق بھائی کو, یہاں پہ ہم نے جو اپنا نمائندہ مقرر کیا ہے اسی سوچ اور فکر کے ساتھ کیا ہے کہ آپ لوگ بکھرے ہوئے ہیں, بکھرے ہوئے قطرات ہیں تو مل جائیے کہ دریا نظر آئے, بکھرے ہوئے ذرات ہیں تو مل جائیے کہ صحرا نظر آئے. اور علامہ شہید کہا کرتے تھے, خاک نشینوں اٹھ بیٹھو, اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو, وہ وقت قریب آ پہنچا ہے. کب آئے گا وہ وقت, کب آئے گا وہ دور, کب آئے گا وہ وقت کہ جب ہم بھی سیاست رسول کا جھنڈا, اقامت دین کا جھنڈا, اس قرآن کے نظام کا جھنڈا اٹھا کر معاشرے میں نکلیں گے, اپنی قوت و طاقت کو مجتمع کریں گے. کیا آپ کو اور مجھے حقیقت بتائیے, ٹھیک ہے اتحاد کا ہو جانا جائز ہے, کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد کا کر لینا جائز ہے, لیکن کیا کسی عالم دین کو, کسی شیخ الحدیث کو, کسی محدث دورہ کو, کسی قاری قرآن کو یہ زیب دیتا ہے کہ سیکولر کسی جماعت کا لیڈر ہو اور عمران خان زندہ باد اور نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگائے؟ آپ اور میں کس کے بندے ہیں؟ میں جی نون لیگ کا بندہ ہوں, میں جی پی ٹی آئی کا بندہ ہوں. اللہ کے بندے کہاں ہیں؟ رسول اللہ کے نظام کی بات کرنے والے کہاں ہیں؟ آپ میں سے چند افراد چاہیے, اور یاد رکھیے صرف چند افراد, رجال, صرف چند لوگ ہوتے ہیں جو تحریکیں اور انقلاب بپا کر دیتے ہیں. آپ میں سے بھی چند لوگ اس بات کا عزم مصمم اگر کر لیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اقامت دین کی, نظام مصطفیٰ کی, اس نظام قرآن کی تحریک کو معاشرے کے اوپر غالب کرنا ہے, تو اللہ کی قسم وہ وقت دور نہیں ہے. آپ اپنی زندگیوں کے اندر, آپ اپنی زندگیوں کے اندر اس تبدیلی کو, اس انقلاب کو محسوس کریں گے. علامہ شہید ایک آواز ہی تھی نا کہ ناقدو وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے, کچھ گلاہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مزاج, میں نے تاریخ کے چہرے کو ضیا بخشی ہے. 35 برس گزر گئے ہیں, آج بھی ان کا نام آتا ہے. میں نے علماء کو دیکھا ہے, علماء کی مجالس میں دیکھا ہے, علماء کی نشست میں دیکھا ہے, علامہ شہید کا نام آتا ہے, ان کی آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے. کس وجہ سے؟ ایسے رجال کار پیدا ہونے چاہیے جو نظام مصطفیٰ کی, جو نظام قرآن کی, جو اقامت دین کی جد و جہد کا علم اٹھائیں. یہ جو مغالطہ نا ہم تھوڑے ہیں جی, ایسے ہیں جی, آپ اگر آج ارادہ کریں, جتنے بیٹھے ہوئے ہیں, جو نہیں ہیں ان کو بھی پیغام پہنچائیں, جو آ رہے ہیں ان کو بھی پیغام پہنچائیں, لیکن آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کی قسم آپ ارادہ کر لینا, آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ مل کر ایک یونین کونسل میں اپنے علاقے سے 3000 ووٹ منتقل کروا کے اپنی قوت کے ساتھ, اپنی طاقت کے ساتھ الیکشن جیت سکتے ہیں. آپ ارادہ تو کریں, آپ ابتدا تو کریں, آپ سسٹم تو بنائیں, آپ ان سرمایہ درانہ چکروں سے ایک مرتبہ نکل کے اپنی قوت کو مجتمع کرنے کی کوشش تو کریں. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. آپ سے گفتگو لمبی کرنی تھی لیکن آگے پروگرام میں کچھ تخیر ہو چکی ہے, اس لیے میں انہی الفاظ کے اوپر اکتفا کروں گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب